معزز سامعین گرامی قدر، آج ہر طرف آج بھی صرف اور صرف مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا ہے۔ آج ٹی وی پروگرام کے اوپر ایک صاحب نے یہ کہا کہ کرونا کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا تو مذہب یہودی لگتا ہے کہ جو صرف اور صرف مسجد میں دریافت ہوتا ہے۔ میڈیا ہاؤسز ان کو چیک کیا گیا ہے، پورے کا پورا ایک میڈیا، اس کے اندر 20 سے زیادہ کرونا کے مریض، اسلام آباد میں 20 سے زیادہ کرونا کے مریض۔ آپ بتائیے، میڈیا پہ خبر بھی آ رہی ہے۔ مسجدوں کو 3-9 منٹ کے ہیڈ لائنز بلیٹن میں ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے یہ کرونا کے سینٹرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اتنا عقل کے اوپر پردہ اور وسوسہ ہے۔ اللہ 1400 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر میں ملکہ، شہزادی، عزت احترام کے ساتھ گھر میں چین پکڑے۔ مرد اس کی خدمت کرے گا، کما کے لائے گا، سارے دن محنت کرے گا۔ وہ عورت اللہ کے حکم سے گھر میں نہیں ٹکی۔ WHO نے کہا آئسولیشن کر لو، وائرس حملہ کر دے گا، گھر میں چھپ گئی ہے۔ ان کا رب اللہ ہے کہ WHO ہے؟ یقین مانیے، یقین مانیے اس کے اندر بعض ڈاکٹرز کا بھی کردار بڑا نیگیٹو ہے۔ میں اپنے ڈاکٹرز کی بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ ہمارے دوست ساتھی ڈاکٹر یہاں پہ وافر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ حیران کن بات یہ ہے، آج WHO کو رب بنانا ہے، یہ رب بنانا ہے۔ عورت گھر میں نہیں تھی ٹکی، WHO نے کہا ٹک گئی۔ اور دکھ اور افسوس کی بات پھر آج ڈاکٹر نے بیٹھ کے اس بات کی تصدیق کی ہے، جو زندہ انسان ہوتا ہے اس میں سے کرونا لگنے کا امکان زیادہ ہے۔ جب میت میں منتقل ہو جائے نا، نہ اس کا سانس چل رہا ہے، نہ اس کے اندر سے فلوئڈ نکل رہا ہے، اس میں سے کرونا لگنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ پھر بھی آج ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک ڈاکٹر نے ہماری تائید کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، میت سے تو کرونا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن دوسری ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے سب سے زیادہ مشکل ہمیں میت ڈسپوز کرنے میں آ رہی ہے۔ معاذ اللہ، یہ اسلامی معاشرے کے اندر میت کو ڈسپوز کیا جاتا ہے۔ میت شاعر اسلام ہے، اس کی تغسیل ہوگی، اس کی تدفین ہوگی، اس کا عزت احترام جنازہ ہوگا۔ ہم نے یہ سروسز آفر بھی کی ہیں۔ کوئی مشکوک مریض ہو، ہمارے بچے جا کے نہانے کے لیے بھی تیار ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بدبختی ہے نا، WHO رب بن گیا ہے۔ وہ مفتی کفایت اللہ صاحب جنازہ پڑھانے گئے، ان کو گرفتار کر لیے۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مساجد کے خلاف ایک خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ آپ ماسک پہن کے ہیں، سینیٹائزر موجود ہے، انشاءاللہ ہم گیٹ بھی لگوا رہے ہیں، ویسے مشین موجود ہے، ہم اپنی طرف سے تمام احتیاطی تدابیر کریں گے۔ لیکن یہ اگر سمجھ لیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر لا الہ الا اللہ کا حق نہیں ہے، یا لا الہ الا اللہ کا یہ مسلمان علماء اور عوام حق ادا نہیں کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ رچنا ٹاؤن کا واقعہ، یہ کراچی کا واقعہ، حیرت انگیز واقعات سامنے آ رہے ہیں، عجیب و غریب۔ کیا واقعہ ہے؟ بندہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، پولیس پوری انتظامیہ پوری ان کو بھی یہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں، یہ فرنٹ لائن کے اوپر ڈاکٹرز پولیس ادارے لڑے ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ زبردستی سگنیچر کرا رہے ہیں، یہاں پہ لکھ دو کرونا کا مریض ہے، نہیں تو پوری فیملی کو گرفتار کر لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈرا دھمکا کے۔ یہ عینی شہادت ہے، یہ عین الیقین ہے۔ سکہ راوی ہے ہمارے عبید اللہ ارشد صاحب، انہوں نے بتایا اس طرح ہوا، وہ بندے اتنے مجبور ہوئے، انہوں نے کرونا کے اوپر سائن کر دیے، لیکن ایک شرط پہ کہ ہم جنازہ بھی پڑھائیں گے، نہلائیں۔ انہوں نے کہا تم جو مرضی کرو، بس سائن کر دو۔ وہ کراچی کے اندر چیف سیکرٹری نے کرونا کا ڈکلیئر مریض کا کرو پوسٹ مارٹم، نہیں نکلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کے اندر کس قسم کی افراتفری ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور محفوظ اللہ نے کر دیا بڑی حد تک۔ ابھی تک 240 سے زیادہ مواد نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اور ان 240 میں بھی مشکوک زیادہ ہیں۔
پاکستان کے اندر 2% بھی شرح اموات نہیں بنی، 2% بھی، 13,000 میں سے بھی 200 کے قریب فوت ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثریت جعلی ہے، 2%۔ اور اس کے لیے آپ اسلامی شاعر کے اوپر حملہ کریں، ایسے مت کیجئے۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کی تغسیل بھی کریں، اس کی تدفین بھی کریں۔ معزز سامعین گرامی قدر، دل کی بیماریوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دل کے حوالے سے ایک بہت اہم بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نظر کی حیا کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے اکثر آپ کے سامنے گفتگو کو رکھ چکا ہوں، لیکن حیا صرف نظر کی نہیں ہے، حیا صرف پردے کی نہیں ہے، یہ بھی اہم موضوع ہے۔ جو باتیں انشاءاللہ اس میں اہم ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن حیا دل کے اندر پیدا ہو جانے سے دل پاک اور صاف ایسا ہوتا ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے، دل چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حیا ہونی کس سے چاہیے؟ سب سے پہلی بات حیا رب تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ یہ جو معاشرے کے اندر عورت مرد کی حیا یا رشتہ داروں کی حیا یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حیا کا حقدار وہ رب ہے جو اپنے بندوں سے بھی حیا کرتا ہے۔ یہ رب کی بھی صفت ہے۔ صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں، جب کوئی بندہ بھکاری بن کے، فقیر بن کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے ایسے ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا، تو رب کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آ جاتی ہے۔ رب اتنا رحمان ہے، رب اتنا حیادار ہے کہ میرے بندے نے، میری مخلوق نے میرے سامنے ہاتھ اگر پھیلا دیا ہے تو میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں جن میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی، میں کیوں نہ اس کے ہاتھوں کو بھر دوں۔ بندہ کیا مانگ سکتا ہے اللہ سے؟ مانگے، جو جی چاہتا ہے اللہ سے مانگ لے۔ تمہارا رب حیادار ہے، اور اگر رب حیادار ہے تو مجھے اور آپ کو ان کی حیا نہیں کرنی چاہیے؟ فرشتے جو اللہ رب العزت کی پیدائش سے لے کے جب سے پیدا ہوئے ہیں نا، اب تک اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بیان کر رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ سے اتنی حیا کرتے ہیں، اللہ کو آ کے کہتے ہیں اللہ جو آپ کا حق عبادت تھا نا ہم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے نا، یہ فرشتے اللہ سے اتنی حیا کرتے ہیں، اتنے اتنے بڑے فرشتے ہیں جو آسمان پہ بھی اگر سجدہ کرے نا آسمان ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے اتنے بڑے فرشتے، جب اللہ کوئی آرڈر آسمان سے نازل کرتا ہے نا، یہ فرشتے اپنے پروں کو حیا کے اندر، خوف کے اندر اس طرح پھڑپھڑاتے ہیں کہ ان کے پروں سے ایسی آواز آتی ہے جیسی زنجیر کو اگر پتھر پہ مارا جائے تو آواز آتی ہے نا، اس طرح کی آواز فرشتوں کے پروں سے آتی ہے۔ اور جبریل امین 600 سے زیادہ پر ہیں، جب اللہ پیار سے بھی بلاتا ہے نا جبریل امین کو تو اللہ کی ایسی حیا کرتے ہیں، اللہ سے ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ 600 پر سکڑتے 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 بوری کے ایک ٹکڑے کے برابر رہ جاتے۔ اتنی شرم، اتنی حیا۔ ہمارے بابا آدم کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پہ آئے، 900 برس زمین پہ رہے، قبر میں گئے، آج تک ہزاروں برس گزر گئے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں آپ اپنے ابا جان کے پاس جائیں گے کہ بابا جان اللہ سے کہیے حساب کتاب شروع کر دے، بڑا تنگی کا معاملہ آ گیا، بڑا آزمائش کا معاملہ آ گیا، بڑا مشکل کا معاملہ آ چکا ہے۔ تو آدم اس وقت اپنے بیٹوں کو، ہم سب کو کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ کہیں گے ایک غلطی کی تھی، اب رب کے سامنے کلام کرنے سے بھی حیا آتی ہے، نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ رب کی حیا سب سے اہم، اللہ کی حیا صحابہ میں سے بعض نے ایسے کی ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں ملتا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں سبحان اللہ، جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے نا، جب تنہا ہوتے تھے اکیلے، تو اپنا لباس اتارتے ہوئے حیا کرتے تھے، اپنا لباس اتارتے ہوئے قضائے حاجت کرنے کے لیے جب اپنا لباس اتارتے تھے شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں صحیح روایات میں ملتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے، آپ نے خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا گوارا نہیں تھا کیا، اتنی شرم و حیا والے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تھا، ان کے بارے میں کہا تھا، اللہ کی قسم حدیث ذہن میں آ گئی، ابو بکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے یہاں تک تھے، آدھی پنڈلی سے اوپر، مسلمانوں کا معمول ہے، رہنے چاہیے، یہ کلچر بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
آدھی پنڈلی سے اوپر کپڑے تھے. ابو بکر آئے, رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. عمر آئے, بیٹھے ہیں اسی طرح. دستک ہوئی, کون آیا؟ عثمان آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کپڑے سیدھے کرنا شروع کر دیے, کپڑے سیدھے کرنا شروع کر دیے. اے دماد! ابو بکر و عمر حیران رہ گئے. کہا اللہ کے رسول, آپ نے یہ عجیب معاملہ کیا. میں آیا, عمر آئے, صحابہ آئے, آپ نے یہ حرکت نہیں کی. عثمان آئے, آپ فوری طور پہ کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں, کپڑوں کو نیچے کر رہے ہیں, اپنے کپڑوں کو درست کر رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی یہ صفت اس وقت بیان کی تھی, میں کیوں نہ اس عثمان سے حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. بتائیے, حیا تو ایسی ہونی چاہیے. کیسی؟ عبداللہ ابن عمر سبحان اللہ گئے ہیں ایک وادی کے اندر. یہ جو حیا ہے نا, اللہ کی قسم, جو بھائی میرے بیٹے پوچھتے ہیں نا علامہ صاحب, عبادت کا مزہ نہیں آتا. ایک مرتبہ حیا کے ساتھ اپنے دل کا تعلق مضبوط کر لیجئے. ایک مرتبہ اپنے دل کے اندر حیا ڈال لیجئے. حیا ایمان کا بھی حصہ ہے, صحیح حدیث ہے یہ بھی. 60 کے قریب ایمان کی جو جزیات ہیں یا شاہیں ہیں, ان میں سے ایک حصہ حیا بھی ہے. اور بعض محدثین نے تو اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب نکات بیان کیے ہیں کہ حیا اور حیات دونوں کا مادہ ایک ہے, دونوں کی بنیاد ایک ہے, الفاظ دونوں کے مادے اصل روٹ ایک ہے. بلکہ زندگی کہتے ہی اس کو ہیں جو حیا والی ہو. جو زندگی حیا کے بغیر ہوتی ہے وہ جانوروں اور درندوں کی ہوتی ہے. انسان اور درندے میں فرق ہے تو حیا کا فرق ہے. انسان اور درندے میں فرق ہے تو حیا کا فرق ہے. آپ دل میں ڈال لیجئے یہ مادہ, پھر آپ دیکھیے عبادت کی لذت کیسے آتی ہے. کبھی غلطی سے آنکھ اٹھ جائے ٹی وی کی طرف, فیس بک کے اندر کسی چیز, کسی غیر محرم کی طرف, اس رب کی حیا کرتے ہوئے آنکھوں کے اوپر انگلیوں کو رکھ لیں, اس رب کی حیا کرتے ہوئے بند کر دیں. اللہ کی قسم پھر 2 نفل پڑھ کے دیکھیں, آپ کو نہ عبادت کا لطف آئے, پھر آپ کہنا. عبادت کے اندر لطف پیدا ہو جاتا ہے حیا کے ساتھ. ایسی حیا ہونی چاہیے کہ تنہائی کے اندر بھی اللہ کی حیا ہونی چاہیے. عبداللہ ابن عمر چرواہے کے پاس گئے ہیں, کہا یہ بکری دے دے. کیوں دے دوں؟ تیرا مالک یہاں پہ موجود نہیں, تو چرواہا ہے, ریوڑ کا سربراہ ہے, اس کو کہہ دیں کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا. کئی دفعہ کھاتی ہوگی, تو کہتا ہوگا. ہاں میں کہتا ہوں گا, میں کہتا ہوں جب کوئی بھیڑیا کھا جاتا ہے, لیکن ابھی جو تو مجھ سے بکری مانگ رہا ہے یہ بھیڑیے نے تو کھائی نہیں ہے, تو مجھ سے براہ راست مانگ رہا ہے, تو دے دے مجھے. عبداللہ ابن عمر ٹیسٹ کر رہے ہیں اس بدو کا ایمان, اس کے اندر اللہ کا خوف اور حیا ٹیسٹ ہو رہا ہے. کہا دے دے. تو اس چرواہے نے جو آگے سے الفاظ کہے نا, عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں. کہا اگر یہ بکری تجھے دے دوں, ثم این اللہ, تو پھر مجھے یہ بتا دے کہ اللہ کہاں ہے. بکری جو تجھے دے دی تو یہ بتا دے اللہ کہاں ہے. بکری جو تجھے دے دی تو پھر بتا اللہ کہاں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر روتے جا رہے ہیں, سارا رستہ ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں, ثم این اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کہاں ہے. اس کے مالک کے پاس پہنچے, کہا کتنے کا غلام بیچے گا. مالک سمجھدار تھا, آج گاہک اچھا آ گیا, کوئی بات پسند آ گئی, مہنگے داموں خرید کے غلام کے پاس آئے. کہا تیرے ایک جملے نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا. حیا ایسی ہونی چاہیے. ذہن میں واقعات بہت تیزی سے آ رہے ہیں, لیکن ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نوح مدینے کے بڑے تاجر ہیں, بڑے رئیس ہیں. حیا اور خدا کا خوف ایسا دل میں ہونا چاہیے کہ تنہائی میں بھی ہو, اکیلے میں بھی ہو. حضرت صوبان کی مشہور حدیث ہے, کل قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آنے والے, ان کی نیکیوں کا وزن پہاڑ جتنی نیکیاں, وزن ان کا جب وزن تولا جائے گا نا, ان کا پورے کا پورا وزن ایک تنکے کے برابر بھی نہیں نکلے گا. ایک تنکے کے برابر بھی نیکیاں پہاڑ جتنی. حج, عمرہ, نفل, قیام,
اس حدیث کے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، اس وجہ سے نہیں نکلے گا کہ نیکیاں کرتے تھے لوگوں کے درمیان، کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے سامنے نمازی بھی تھے، لوگوں کے سامنے عبادت گزار بھی تھے، لیکن جب تنہا ہوتے تھے تو جس رب سے حیا کرنی ہے حیا نہیں تھے کیا کرتے، اس وقت اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے تھے۔ تنہا ہوتے تھے، ویڈیو بھی دیکھ لی، گانے بھی سن لیے، ڈرامے بھی سن لیے، سوشل میڈیا کے اوپر چیٹ بھی کر لی۔ اصل حیا وہ ہے جو تنہائی کی ہو۔ یہ نوح نے ایک مالی مبارک رکھا ہے، ایک عرصے کے بعد واپس آئے اور مبارک کو کہا، اے مبارک ذرا باغ میں سے نہ کوئی خوبصورت میٹھا پھل لے کے آ۔ مبارک آئے، پھل لے کے ترش، کڑوا۔ پھر کہا کہ شاید غلطی لگ گئی، پھر کہا، 4-5 مرتبہ ایسا ہوا، کہا مبارک تو کیسا مالی ہے، تجھے اس لیے باغ میں رکھا ہے، تجھے میٹھے کڑوے کی پہچان نہیں ہے؟ مبارک کانپ اٹھے، کہا آقا مالی رکھا ہے، پھل چکھنے کی اجازت تو نہیں تھی دی، اگر حکم کر دیتے تو پھلوں کو بھی چکھ لیا کرتا، آپ کی اجازت نہیں تھی۔ جتنا عرصہ کام کیا ہے، جتنا عرصہ اس باغ میں رہوں، کبھی ایک پھل توڑ کے چکھا بھی نہیں ہے۔ نوح کے دل کو چوٹ لگی، بیٹی جوان تھی، کہا مدینے کے اندر چاہتا تھا کہ سب سے نیک، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب والے کے ساتھ، امام کے ساتھ، کسی محدث کے ساتھ اس کا نکاح کروں۔ آج مدینے میں دیکھتا ہوں تو تجھ سا نیک نظر نہیں آتا، مالی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا۔ باپ کی نیت کے اوپر بھی قربان جائیں۔ محدث سے شادی کرنے کی نیت کرتا تھا، عظیم نیک حسب نسب والے سے شادی کرنے کی نیت کرتا تھا، نیکی کی وجہ سے، اس کی حیا کی وجہ سے اس نے شادی کی، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام رکھا عبداللہ، امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک اس جوڑے کے بطن سے پیدا ہو رہے، اور ان کی ایک الگ شان ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر حیا کو بھر دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرونا بیماری سے نجات دے دے۔ یا اللہ اگر یہاں پہ کوئی جہنمی بیٹھا ہے کتابت تقدیر کے دن، یا اللہ اس کو عذاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا.